بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. آج ایک بڑے اہم ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. وہ ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان سے بہت سارے لوگ اس وقت باہر ڈفرینٹ کنٹریز میں، یورپ میں، یو کے میں، امریکہ، آسٹریلیا میں اپلائی کر رہے ہیں فار ہائر اسٹڈیز اور کام کے حوالے سے اپرچونیٹیز دیکھ رہے ہیں. تو میں اس حوالے سے اسٹوڈنٹس کو اپنا جو اوپینین ہے وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کون سی چیزیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے جب آپ فارن اسٹڈیز کے لیے جاتے ہیں اور جب آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس کنٹری میں جانا ہے اور کس یونیورسٹی میں جانا چاہیے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دس از ہائیلی پازیٹیو اینڈ ہائیلی ریکمینڈیڈ کہ آپ پاکستان سے جائیں باہر کی دنیا میں اور وہاں پہ پڑھیں، وہاں پہ رہیں، پیسہ کمائیں. اس کے ملٹیپل بینیفٹس ہیں پاکستان کو بھی اور آپ کو بھی، آپ کی فیملی کو بھی. ظاہر ہے آپ کو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا کریئر بنے گا، آپ کی لائف بنے گی، آپ کی باقی جنریشنز آنے والے لوگوں کو فائدہ ہوگا. اور پاکستان کو فائدہ یہ ہے کہ فارن ریمیٹنس آئے گی، اور پاکستان میں سب سے بڑا سورس آف فارن کرنسی جو ہے وہ فارن ریمیٹنس ہیں، ہوم ریمیٹنس سے کہتے ہیں. اور پاکستان کے ہیومن ریسورس ظاہر ہے پہلے بھی بہت کنٹریبیوٹ کر رہا ہے پاکستان کی فارن ایکسچینج ریزروز کے حوالے سے، اور اس میں بہت پوٹینشیل بھی ہے. سو میری یہ اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہے کہ کوئی بھی فریش گریجویٹس جو یہاں پہ ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں اور ابھی ہائر اسٹڈیز میں ان کی انٹرسٹ ہے تو وہ ضرور پاکستان سے باہر آپشنز دیکھیں، خاص طور پہ ڈیولپڈ دنیا میں، ویسٹ میں جائیں. اور ایک تو وہ کمائیں گے پیسہ بھی اور پاکستان کو فائدہ بھی ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں کے کلچر کو دیکھیں، وہاں پہ سوسائٹی کو دیکھیں، وہاں کی لائف کو دیکھیں، تو آپ کا ورلڈ ویو چینج ہوگا. آپ کو دنیا میں اچھی سوسائٹیز کیسے رہ رہی ہیں آپ کو یہ سمجھ آئے گی، اور وہ الٹیمیٹلی اب واپس پاکستان میں اس چیز کے حوالے سے جو ہے وہ اویئرنیس دیں. تو اس کا اوورآل ایک ملٹیپل فرنٹس پہ اس کا فائدہ ہے. اب رہی بات کہ آپ نے جانا کہاں پہ ہے اور کون سے کنٹریز بہتر ہیں، کون سے کنٹریز آسان ہیں، تو سب سے کامنلی تو اس وقت لوگ یو کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یو کے کی ایمبیسی بہت اس کی ویزا ریشو بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے کچھ ڈرا بیکس بھی ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے، اور کچھ اس میں ایسی چیزیں بھی ہیں جو ٹرکی ہیں. لائک کنسلٹنٹس بہت زیادہ آپ کو ریکمینڈ کریں گے یو کے جائیں، اور وہ بہت زیادہ اس کے پازیٹیو چیزیں بتائیں گے. تو اس کی ایک آبویس ریزن یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں ہر کیس کے اگینسٹ، یونیورسٹیز پے کرتی ہیں. تو ظاہر ہے ان کی بات پہ اب ریلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ جس بندے کو پیسے ملنے ہوتے ہیں وہ پھر پازیٹیو چیزوں کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، نیگیٹو چیزوں کو اگنور کر رہا ہوتا ہے. تو آپ خود سے ذرا آپ کی انویسٹمنٹ ہے، آپ کی زندگی ہے، آپ کا ٹائم ہے، تو خود سے ذرا ایک دفعہ سوچ سمجھ کے جائیں. میری نظر میں یو کے میں جو پیسہ کمانے کے حوالے سے جس طرح سے یہاں پہ انفارمیشن دی جاتی ہے وہ ذرا ایگزیجریٹڈ ہے. اور وہاں پہ جو یونیورسٹیز پاکستانی اسٹوڈنٹس کو ود آؤٹ آئلس اور ود آؤٹ اسٹرانگ اپلیکیشن جو یونیورسٹیز ایڈمیشن دے رہی ہیں ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزوں میں میرا بڑا کریٹیکل ہے اوپینین. اور ہاں البتہ یو کے میں بہت اچھی یونیورسٹیز بھی ہیں، اور یو کے کا کلچر ظاہر ہے بہت اچھا ہے، وہاں پہ ساری چیزیں زبردست ہیں. لیکن پاکستان سے جو اسٹوڈنٹ جاتا ہے اگر وہ افورڈ نہیں کرتا تو اس کے لیے بہت پرابلمٹک ہے وہاں پہ جا کے گزارا کرنا، کیونکہ ایجوکیشن از ہائیلی ایکسپینسو، اور پھر یہ کاسٹ آف لیونگ بھی بہت زیادہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اب وہاں پہ زیادہ عرصہ رہ بھی نہیں سکتے ود آؤٹ ویری سالڈ ریزن. تو آپ کو اسٹڈیز کے لیے ویزا ملے گا تو اس کے بعد بہت لمیٹڈ ٹائم کے لیے آپ کو پوسٹ اسٹڈی جو ہے وہ ورک کی آپشن دی جائے گی، لیکن وہ بھی ویری کرتا ہے اور وہ فلکچویٹ کرتا رہتا ہے. ان کی پالیسیز کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اب کون سی اس وقت پالیسی چل رہی ہے، اگلے سال کیا پالیسی ہوگی. تو اگر کوئی سال 2 سال کے لیے پوسٹ اسٹڈی وہ الاؤ کریں بھی کام کرنے کے حوالے سے، تو اب یہ ازیوم نہ کریں کہ اس کے بعد بھی آپ وہاں پہ رہ لیں گے، کچھ نہ کچھ کر لیں گے. پاکستانی اسٹوڈنٹس کا ایک یہ طریقہ کار ہے، کوئی سمجھتے ہیں اچھا ایک دفعہ جائیں تو پھر دیکھیں گے کچھ کر لیں گے. تو سوچ سمجھ کے جائیں. وہ پاکستان کی طرح نہیں ہے وہاں پہ یورپ میں اور یو کے میں کہ وہاں پہ کچھ کر لیں گے تو کچھ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. اگر ابھی سے کیلکولیٹ کر کے جائیں کہ آپ نے وہاں پہ ہی رہنا ہے تو پھر اس کی کیا ریزن ہوگی، کیسے رہیں گے. اور وہاں سے اگر پیسہ کما کے واپس آنا ہے تو 2-3 سال میں کتنا کو پیسہ کما لیں گے. اور
یہاں سے جاتے وقت آپ کو کتنے پیسے لگنے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ذرا اچھی طرح سے کیلکولیٹ کر کے جائیں. اور اس کے الٹرنیٹیو میں لوگوں کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ مین لینڈ یورپ میں جائیں, جس میں جرمنی ہے, اسپین ہے, سوئٹزرلینڈ ہے, فرانس ہے, اور اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, فن لینڈ, سویڈن, ناروے, ڈنمارک. میں نے خود وہاں سے آسٹریا سے PhD کی ہے. اٹس اے ویری بیوٹیفل کنٹری. اور مطلب یورپ کے یہ 15-20 کنٹریز ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے تھوڑا بہت ہی ان کا فرق ہے اکانومی وائز اور اپرچونیٹیز وائز. یورپ مین لینڈ میں صرف ایک ڈرا بیک ہے کہ آپ کو لینگویج سیکھنا پڑتی ہے, اور دوسرا ڈرا بیک یہ ہے کہ پروسیس تھوڑا سا لینتھی ہوتا ہے وہاں پہ جانے کے حوالے سے, اور بہت گارنٹیڈ نہیں ہوتا کہ آپ کو ویزا ملے گا. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وداؤٹ اینی ریزن آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. اگر آپ سالڈ طریقے سے, پراپر طریقے سے پہلے تو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں کسی پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں, اور اس کے بعد اپنے پروسیس کو پراپرلی فالو کرتے ہیں جو پروسیس انہوں نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے جس کنٹری میں بھی آپ جا رہے ہیں, تو بہت کم چانسز ہیں کہ وداؤٹ اینی ریزن آپ کا ویزا ریجیکٹ کر دیا جائے گا. وزٹ ویزا کے کیس میں ایسا ہوتا ہے, لیکن اسٹوڈنٹ ویزا کے کیس میں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ وداؤٹ اے ریزن وہ آپ کو ریجیکٹ کر دیں. اگر آپ چیزیں پوری کریں تو مور دین 90% چانسز ہوتے ہیں کہ اس میں سب اچھا ہوگا. لیکن اس کی ورتھ ہے, اس کا بینیفٹ ہے, کیونکہ مین لینڈ یورپ میں زیادہ تر کنٹریز میں یا تو فیس بہت کم ہے یا ہے ہی نہیں بالکل, اور کوالٹی آف ایجوکیشن از گڈ, کیونکہ ظاہر ایجوکیشن از ناٹ بزنس, تبھی اتنی کم فیس ہے یا فیس ہے ہی نہیں بالکل. تو ظاہر ہے پھر وہ اپنی ڈگری کو رسپیکٹ بھی دیتے ہیں. اور اٹس لاٹ مور ایزیئر ان مین لینڈ یورپ کمپیئر ٹو UK, کہ وہاں پہ آپ پرماننٹ اپنی سیٹلمنٹ جو ہے اس کے لیے پلان کریں آفٹر اسٹڈیز. لیکن پہلے میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ یورپ میں جا رہے ہیں تو اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کریں اور ڈی ٹریک نہ ہوں, اسٹڈیز کمپلیٹ کریں. اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے لیے ظاہر آپ کو تھوڑا بہت کام کرتے رہیں. آپ جو بھی جتنے آورس ویکلی آپ کو الاؤڈ ہیں, جیسے UK میں ویسے باقی یورپ میں ہیں, تو جتنے آورز الاؤڈ ہیں اتنا کام کریں تو وہ سفیشینٹ ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنی اگر کوئی فیس ہے تھوڑی بہت تو وہ بھی آپ پوری کر لیں گے, اور آپ اپنی جو کاسٹ آف لیونگ ہے وہ بھی مینیج کر لیں گے. اور اس دوران آپ بہت ساری چیزیں سیکھیں گے انکلوڈنگ دیئر لینگویج وچ از اے ویری پروڈکٹیو تھنگ. تو آپ کا کریئر بہتر طریقے سے ایکسیل ہوگا, آپ ڈیولپ ہوں گے, آپ کو فائدہ ہوگا. اور آپ اگر یہاں سے BS کیا ہوا یورپ میں ماسٹرز کرتے ہیں تو اس کی ایک ورتھ ہے, وہ ایک آپ اچھا ایک لیبر مارکیٹ کا پارٹ بنیں گے, بجائے اس کے کہ آپ ابھی سے یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اب باقی زندگی میں اور جابس کرنی ہیں. تو اس کی بجائے اگر آپ 1-2 سال اور اپنی اسٹڈیز پہ لگائیں اور اچھی جگہ سے جیسے جرمنی ہے یا باقی کنٹریز میں نے بھی بتائے ہیں, وہاں پہ اگر کہیں پہ بھی آپ کو ایڈمیشن ملے تو آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں, گروم کریں, اور پھر اب اپنے آپ کو لیبر مارکیٹ میں پیش کریں اور انڈسٹریز میں دیکھیں جہاں پہ آپ کو اچھی آپشن ملے. جسٹ گو فار اٹ اینڈ بلڈ یور کریئر, بلڈ اے لائف آؤٹ آف اٹ. اور الٹیمیٹلی ظاہر اگر آپ پرماننٹ سیٹل ہوتے ہیں تو آپ کی اگلی جنریشن, آپ کی فیملی, سب کو اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ بینیفٹ ہے. اگلے ویڈیوز میں ڈیٹیل سے ذرا مین لینڈ یورپ کے کنٹریز کے حوالے سے یہ بتاؤں گا کہ کس کنٹری میں کس قسم کی ریکوائرمنٹس ہیں اور کون سا ایزی ٹریک ہے, کیسے آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں, اور کیا چیلنجز ہیں, مشکل چیزیں کون سی ہیں, اور کس طریقے سے اپنے پروسیس کو فالو کرنا ہے اور کتنا ٹائم لگے گا فار ڈفرینٹ کنٹریز. آئی ووڈ لائک ٹو ڈو سیپریٹ ویڈیوز. اس ویڈیو کو میں شارٹ رکھنا چاہ رہا ہوں اس پرپز کے لیے کہ اب تک میسج کنوے ہو جائے, اینڈ دیٹس اٹ. تھینک یو ویری مچ. ہمیشہ خوش رہیں. اللہ حافظ.